میں ایک معمولی سا وکیل ہوں. خیر قطع نظر اس کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل میں شرکت ہی میرے لیے بہت کافی سعادت تھی، لیکن منتظمین کے اصرار پر کچھ کہنے پر مجبور ہوا ہوں. اور چونکہ جو کچھ کہنا ہے وہ جناب واصف علی واصف صاحب کے حوالے سے کہنا ہے، اس لیے مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات نہ ہو جائے. بہرحال از رہے امتثال امر کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. واصف صاحب جیسی شخصیات کو کہ مجھے ان سے بہت کم فیض حاصل کرنے کا موقع ملا. بہت چند محافل میں نے ان کی محافل میں شرکت کی، لیکن پھر بھی جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اپنی عقل کی محدودات کے ساتھ وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. واصف صاحب جیسی شخصیات کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھ چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمہ طور پر ہمارے ادراک سے ماورا ہوتے ہیں. اس لیے ایسے شخص کے متعلق مکمل گفتگو کرنی ممکن نہیں ہوتی. لیکن واصف صاحب قبلہ ہی کے دو مصرے مجھے یاد آتے ہیں، جس کسی بھی ترتیب میں وہ ہوں. ایک میں انہوں نے فرمایا میں خرد کدے کا امام ہوں، اور دوسرے میں فرمایا میں علی ولی کا غلام ہوں. یہ دو مصرے ان کی صرف دو حیثیتوں پر یا ان کی شخصیت کے دو پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں. سو میں بھی انہی دو مصروں کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا. جو باتیں میں کرنا لگا ہوں وہ بہت بڑی باتیں ہیں، مجھے زیب نہیں دیتی، چھوٹا منہ ہے، لیکن بہرحال کچھ باتیں کہنی ہی پڑتی ہیں. گو کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی دانشوری میں بھی کوئی کلام نہیں ہے، لیکن ان کی غلامی کا جو اثر کسی شخصیت پر لازماً مرتب ہوتا ہے وہ میرے خیال میں اس شخص کی روح کی بالیدگی ہے، یا اس کا ارتقاء روح کہیں. روح پروان چڑھنے لگتی ہے، اور یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان انسانوں پر جن پر اس غلامی کا اثر مرتب ہوتا ہے قرب حق نصیب ہوتا ہے. جیسا کہ غالب نے کہا، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب ہے. یہ عشق کا راستہ ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے یہی ایک راستہ ہے جو بندے کو اپنے مالک تک پہنچا دیتا ہے، حق سے واصل کر دیتا ہے. حق کی خوشنودی یا کا حصول یا اللہ تعالیٰ کے دیدار کا حصول، یہ میری ناچیز رائے میں اور بات ہے، اور قرب حق یا حق سے وصال وصل یہ دوسری بات ہے. سند کے طور پر جناب ابو علی شاہ قلندر کا شعر پیش کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا ہے، گر عشق نہ بودے بخدا کس نہ رسیدے، حسن ازلی پردہ زرخ بر نہ کشودے. تو بزرگوں نے بھی یہی کہا ہے، میں سنی سنائی ہی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ حق تک پہنچنے کا دراصل یہی ایک راستہ ہے. اب آپ سوچئے یہ کیا بات ہے کہ ایک شخص ہے، ہماری ہی طرح اٹھتا بیٹھتا ہے، ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری ہی طرح روزی کماتا ہے، بال بچوں والا ہے، لیکن جی چاہتا ہے
کہ اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ کر کتے کی طرح لوٹ پوٹ ہو جائے. آخر یہ کیا بات ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض لوگوں پہ یہ کیفیت ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں علی الصباح چو مردم و کاروبار رون بلا کشان محبت بکوے یار رون. کیوں روانہ ہو جاتے ہیں؟ جیسے ابھی فردوس جمال صاحب نے شعر پڑھا تھا، ایک مولانا ہے، ایک عالم ہے اپنے وقت کا، بہت بڑا عالم ہے، اور وہ کہتا ہے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. اور وہ شمس تبریز کو بھی دنیا جانتی ہے، بظاہر بالکل ان پڑھ، جاہل کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ادب کا بھی تقاضا ہے. اور دراصل ایسے لوگ جاہل نہیں ہوا کرتے جو بظاہر جاہل ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جس کی علم کا سکہ لوہا ساری دنیا مانتی ہے، وہ اس کے آگے جب تک وہ غلامی، جب تک وہ پامال نہیں ہو جاتا، وہ کہتا ہے کہ مولوی ہرگز نہیں ہوا مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. تو یہ ایک ایسی محبت ہے، محبت کا راستہ ہے، جب یہ دل میں جاگزین ہو جاتی ہے تو پھر کسی نفرت جیسے منفی جذبے کے لیے گنجائش نہیں چھوڑتی. اگر اتفاق سے آپ کے دل میں کوئی ایسی گنجائش رہ گئی ہوگی نفرت کے لیے، تو سمجھ لیجئے کہ اسی حد تک آپ کی محبت میں کمی ہے، ورنہ تو اور کوئی ایسی بات نہیں. بہرحال میں بات کو مختصر کروں گا، یہ اس لیے کہ یہ تمام قیل و قال کی باتیں ہیں. یہ بات ایسی ہے جو کہنے سننے سے اتنا تعلق نہیں رکھتی جتنا تجربہ کرنے سے. جب تک یہ حال آپ پر وارد نہ ہو جائے، جب تک آپ کو اس کا تجربہ نہ ہو جائے، شاید اس کی صحیح حقیقت یا نوعیت معلوم کرنا بہت مشکل ہے. وہی پہ مولانا رومی کا شعر آتا ہے، قال را بگزار مرد حال شاہ اور پیش مرد کامل پامال شاہ. حضور کی حدیث ہے کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، حق سے محبت کی. تو یہ ایک راستہ، ایک عشق کا سلسلہ ہے جس کو اگر آپ اوپر سے نیچے اتاریں تو جناب واصف صاحب جیسے حضرات تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے، یا نیچے سے اوپر لے جائیں تو حلقہ بحلقہ یہی سلسلہ آپ کو رسول کی ذات تک پہنچاتا ہے، اور وہاں سے آگے جیسا کہ حدیث شریف. تو یہ تو رہی بات قبلہ واصف صاحب کی اس مصرے سے متعلق جس میں انہوں نے کہا میں علی ولی کا غلام ہوں. تو اس غلامی سے کیا مطلب ہے وہ میں نے اپنی توفیق کے مطابق آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش. اب رہا خیرت کدے کی امامی کا معاملہ، خیرت کدے کی امامت کا معاملہ، جیسا کہ انہوں نے فرمایا میں خیرت کدے کا امام ہوں. تو اس میں ہم جو اپنے آپ کو بڑے خیرت مند، ہوش مند یا دانشور سمجھتے ہیں، زیادہ اعتماد کے ساتھ شاید ہم اس سلسلے میں بات کر سکیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں بھی کوئی اعتماد کا جواز نہیں ہے. ہم میں سے جو لوگ اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دانشور ہیں، واصف صاحب بھی دانشور تھے، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ دانش میں بھی فرق ہوتا ہے. فرق میں آپ کو مثال سے واضح کر سکتا ہوں. ایک عام ہم جیسا ایک دانشور، میں تو خیر اپنے آپ کو دانشور نہیں سمجھتا، لیکن جو ہم جیسے عام لوگ اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں، ہم میں اور ایک پیدائشی اندھے شخص میں جو فرق ہے، میں سمجھتا ہوں